اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے تمام بڑے شہروں کو عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے فتح کر لیا تھا۔ رومیوں کے 3 بڑے شہروں میں سے 2 بورصہ اور ازنیک عثمانی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ازمیت کا محاصرہ برابر جاری تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اناطولیہ میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ نے ان دونوں شہروں میں سے ازمیت شہر کو زیادہ اہمیت دی اور یہاں انہوں نے کھل کر اورحان غازی کے لشکر کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ اب چونکہ ازمیت شہر ایک بندرگاہ تھی، اس لیے اورحان غازی کو اس محاصرے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اورحان غازی بحریہ کی ضرورت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لہٰذا اورحان غازی نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو کہ اس سے پہلے کراسی قبیلے کے پاس بحری خدمات سر انجام دے چکے تھے اور بحری جہازوں کی اچھی طرح سے معلومات رکھتے تھے، انہیں اورحان غازی نے خلیج ازمیت میں ایک بحری جنگی جہاز بنانے کا حکم دیا۔ ازنیک شہر کی فتح کے ٹھیک 3 سال بعد 1364 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کا ایک اور اہم شہر گیملک عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ گیملک کی فتح کے ٹھیک 4 سال بعد 1338 عیسوی میں اورحان خان غازی نے ارماتورو شہر کو بھی فتح کر کے اسی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اب اورحان غازی کی نظریں آخری بازنطینی شہر ازمیت پر لگی ہوئی تھی۔ رومی شہنشاہ، جو کہ ازمیت شہر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہوں نے اس شہر کا انتظام صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی دیا تھا جن پر انہیں حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ اس وقت ازمیت شہر کی حکمرانی شہزادی ماری کے بھائی کالانیز کی حکمرانی میں تھا۔ اورحان غازی کے محاصرے کے دوران کالانیز نے محاصرے سے تنگ آ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اس نے اورحان غازی کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ شہر کے گورنر کے قتل ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے کالانیز کے سر کو کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کیا، جس پر قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے گورنر کی اس بے بسی کی موت پر شہر میں موجود بازنطینی سپاہیوں نے ازمیت شہر کو اورحان غازی کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اورحان غازی کی ان فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت اناطولیہ میں موجود باقی ترک ریاستوں میں سب سے مضبوط اور طاقتور ترین ریاست بن چکی تھی۔ اورحان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کراسی کے سردار اقلان بے نے اورحان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، جہاں انہوں نے عثمانیوں کی طرح اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت سے ان کے علاقوں کو چھین کر اپنے قبیلے کی حکومت قائم کی تھی۔ کراسی قبیلے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اورحان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کی جانب اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا اور ان کی قرابت داری برسوں سے جاری تھی، یہاں تک کہ اقلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورحان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے۔ اورحان غازی کے زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہوئی۔ اورحان غازی نے کراسی شہزادے ترسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں ازنیک میں اجنبی ہے۔ غرض اورحان غازی نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کراسی قبیلے کے سردار اقلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دمیر خان نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی، تاہم اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے چند سرکردہ لوگ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دمیر خان بے کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی ترسن بے کو کراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراسی وزیر نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورحان غازی نے ترسن بے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے قبیلے کے بارے میں تمام حالات سے آگاہ کیا کہ کراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر شہزادے نے اورحان بے کا شکریہ ادا کیا اور ترسن بے نے کراسی قبیلے کی سرداری لینے کے بجائے اس نے سرداری عثمان بے کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ ترسن بے کے اس فیصلے پر اورحان غازی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ بورصہ شہر سے روانہ ہوئے۔ بورصہ شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ آلوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوج یہاں سے گزری اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اورحان غازی کی فوجیں کرماسی میں داخل ہوئی، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق قیصر روم کی اولاد سے تھا۔
جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کے بجائے ذمہ کے طور پر سلطنت عثمانیہ سے وابستگی حاصل کر لی۔ یہاں سے اورحان غازی میالچک قلعہ روانہ ہوئے۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمہ کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی برق رفتاری کے ساتھ کراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا رخ کراسی شہر بالک اسیر کی طرف کیا۔ جب اورحان غازی ترسن بے کے ساتھ دارالخلافہ بالک اسیر پہنچے تو کراسی وزیر اور کراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور شہر کو انہوں نے اورحان غازی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اورحان غازی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ یہاں سے اورحان غازی کراسی امراء کے ساتھ برگمہ شہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ترسن بے کا بڑا بھائی بھاگ کر روپوش ہو چکا تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران اورحان غازی نے ترسن بے، حاجی البے اور اس کے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں اور اس ملاقات کے ذریعے اسے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائیں۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کراسی شہزادہ ترسن بے اورحان غازی کی تجویز کو پسند کیا اور کراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچے۔ کراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے بالکل پاس کھڑے تھے کہ ترسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی ترسن بے کو مار ڈالا۔ جب کراسی قبیلے کے معززین نے اپنے پیارے اور شریف شہزادے کو یوں مرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غمزدہ اور غصے میں تھے، چونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش بچپن سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا، اس لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے برگمہ پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان غازی کے زیر اہتمام ہوگا۔ ملک میں تمام کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی تیمیر خان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ تمام سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جلد اورحان غازی کے یہ قاصد کراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد کراسی قبیلے کے شہروں کے حکمرانوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان غازی کے پاس جا پہنچے۔ تیمیر خان جو کہ برگمہ قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر سے نکل کر اس نے اورحان غازی سے معافی مانگی، اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا، لیکن اورحان غازی نے تیمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر بھیج دیا، جہاں 2 سال بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت کے تحت آ گیا۔ اورحان غازی نے کراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کر دیا اور کراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد کے حوالے کیا۔ اورحان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سنجناب بے کا خطاب دیتے ہوئے اسے اس شہر کا گورنر بھی مقرر کیا۔ کراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جب اورحان خان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کے آخری شہر کیپٹک کو فتح کیا تو اس وقت مشرقی رومی سلطنت کے پاس اناطولیہ کے ساحل پر بحیرہ مارمرا کے پاس کوئی بھی زمین باقی نہیں بچی تھی۔ سبسکرائب